بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم اختر۔ ناظرین، گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سب سے قابل اعتماد اور وفادار ساتھی نے آج منہ کھولا ہے اور شہباز شریف اور ان کی حکومت اور ان کی جماعت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ پاکستان کے انتہائی اہم آئینی عہدے کے اوپر موجود شخص ہیں جو مسلسل تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ان کے حوالے سے بڑے سخت ریزرویشنز ہیں۔ پی ٹی آئی ان شخصیت کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر چکی ہے۔ کئی دفعہ الیکشن کمیشن کئی دفعہ ان کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا چکا ہے۔ یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں، جنہوں نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر چارج شیٹ عائد کر دی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کیس کی سماعت میں 2 الیکشن کمیشن کے ممبران اور بھی شامل تھے۔ 3 رکنی الیکشن کمیشن تھا، جس میں مسلم لیگ نون کے وکیل جہانگیر جدون وہ پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے ان سے استفسار کیا کہ بھائی، الیکشن کمیشن کو آپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 31 دسمبر 2022 تک مسلم لیگ نون اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرا دے گی، کیونکہ ہر جماعت قانون کے مطابق انٹرا پارٹی انتخاب کی جو فہرست ہے یا جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرانے کی پابند ہے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی انٹرا پارٹی انتخابات کی روشنی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اور پھر اسی نوٹیفیکیشن کی روشنی میں اس جماعت کو ایلیجیبل قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی انتخاب میں کسی بھی انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کیوں نہیں کروائے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے، شہباز شریف صاحب کے وکیل جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید 1 مہینہ دیا جائے، اس دوران ہم انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کرا دیں گے۔ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ کیوں نہ آپ کا جو انتخابی نشان شیر ہے اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے، وہ آپ سے واپس لے لیا جائے، کیوں نہ آپ کو اس کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور ایشوز تھے، مصروفیات تھیں، اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکے۔ ان کے وکیل نے کہا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کبھی کرونا کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن آپ الیکشن جو ہے وہ نہیں کروا رہے۔ جب آپ پارٹی کے انتخابات نہیں کروا رہے تو باقی الیکشنز آپ کیسے کرائیں گے اور باقی کام آپ کیسے کریں گے؟ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر انہیں شوکاز جاری کرنے کا حکم دیا، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اور کہا کہ الیکشن کرائیں، بصورت دیگر آپ کا جو انتخابی نشان شیر ہے اسے واپس لے لیا جائے گا۔ مسلم لیگ انٹرا پارٹی انتخابات کروا کیوں نہیں پا رہی؟ ظاہر ہے ان کے درمیان ایشوز ہیں، مسلم لیگ نون کے درمیان ایشو ہے، پارٹی کی صدارت سے متعلق ایشو ہے۔ حالانکہ مریم نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ پارٹی چلائیں گی، پارٹی کے تنظیم نو یا پھر پارٹی کے جو دیگر افیئرز ہیں ان کو وہ دیکھیں گی، اور علامتی طور پر صدر جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو جماعت ہے وہ جو ہے وہ مریم نواز کی ہینڈ اوور پراپر کر دی ہے۔ جب آپ ہی سارے اس معاملات کو دیکھیں گی، مریم نواز میرے خیال میں جنوری کے وسط میں یا آخر میں پاکستان آ رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گی۔ لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہنا کہ کیوں نہ آپ کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے، جو جماعت انٹرا پارٹی انتخاب نہیں کروا رہے یا جو لوگ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرا رہے، انہوں نے باقی الیکشنز کیا کروانے ہیں؟ یہ کیا چیف الیکشن کمشنر کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نیوٹرل ہیں؟
وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت یا پھر کسی حکومت کے اثر و رسوخ میں نہیں ہیں، یا وہ پھر بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ واقعی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اور مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ ظاہر ہے جب آپ گھر کے بیدی ہوں گے تو آپ کو کون سیریس لے گا؟ آپ کو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی ہمارے گھر کا آدمی ہے، جیسا ان کے وکیل نے بھی کہا کہ 1 مہینے کا وقت دے دیں۔ پچھلی سماعت میں بھی 1 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، اور پہلی 2 سماعتوں میں تو اپنا احسن اقبال صاحب پیش ہی نہیں ہوتے تھے، ان کو کوئی وکیل نہیں پیش ہوتا تو ان کو کوئی منشی آ جاتا تھا، وہ الیکشن کمیشن سے ٹائم لے کے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا گھر سمجھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، تو وہ کیسے ان کو سنجیدہ لیتے؟ لیکن آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جتنے چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں، آج تک اتنا اس لیول کا الیکشن کمیشن متنازع ہم نے نہیں دیکھا۔ جتنے باقی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر یا پھر ممبران رہے ہیں وہ انتخابات ہونے کے بعد متنازع ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یا الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ابھی آپ کل پرسوں دیکھ لیجئے گا، سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے حوالے سے بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید ان کو مؤخر کر دیا جائے، ان کو آگے کر دیا جائے۔ اب نئی قانونی نئی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں، 8 مہینے سے الیکشن ہو نہیں پا رہے۔ ایم کیو ایم پاکستان فرماتی ہے کہ جی حلقہ بندیاں نہیں کی جائیں اب کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی آلموسٹ یہی موقف ہے کہ بھئی 8 ماہ ہو چکے ہیں، الیکشن مؤخر ہو چکے ہیں، الیکشن جو ہیں مؤخر سے مؤخر ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو پا رہے۔ جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جائے، کیونکہ ان 8 مہینوں کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے اہل ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ آج اس کیس کی سماعت کرے گا۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جو خط آیا گیا ہے الیکشن ملتوی کرنے کا، اس کو بھی الیکشن کمیشن آج دیکھے گا اور ان درخواستوں کو بھی دیکھے گا۔ لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں جہاں پی ٹی ایم حکومت ہوگی وہاں اگر ان کو کوئی ایشوز ہوں گے تو الیکشن کمیشن حاضر ہے، الیکشن کمیشن ان کو مکمل سپورٹ معاونت فراہم کرے گا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن جس طریقے سے مؤخر کیے گئے، ملتوی کیے گئے، ایسا تو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں اس کا مثالیں نہیں ملتی، جمہوری تاریخ میں پاکستان کی مثالیں نہیں ملتی۔ ہاں عامروں کے دور میں تو الیکشنز ہی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اگر جو ڈیموکریٹک ادوار میں بھی یہی حالات ہوں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ناظرین آئینی اختیار ہے نا، وہ صرف تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی جہاں جہاں حکومتیں ہوں گی، عمران خان کی حکومت ہوگی، وہاں وہ استعمال کریں گے۔ باقیوں کی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے اگر ایسی بات کر دی ہے تو جناب ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ واقعی میں نیوٹرل ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حاضر